اب وہ اللہ جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کا، اور ایک نشانی اللہ نے بیان کی ہے، کیا بیان کی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 29ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 11 صورتیں بیان کی ہیں، 11 صورتوں کا ذکر ہے، یا یہ پارہ 11 صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی سورہ سورہ ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو سب سے پہلے تو توحید کا بیان کیا، اور یہ کہا کہ وہ اللہ جو مالک ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کا، اور ایک نشانی اللہ نے بیان کی ہے، کیا بیان کی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو موت اور زندگی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک نعمت کا ذکر کیا، آسمان کا، اور پھر یہ کہا کہ تم آسمان کو دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، کیا اللہ نے اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں ہے، کہیں کوئی لیکیج نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی بدنمائی نہیں ہے آسمان میں؟ اللہ نے صاف اور شفاف اور گول چھت تمہارے سروں کے اوپر جو ہے رکھ دی ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اسی نعمت کا بیان کیا، اور پھر جہنم میں داخل ہونے والے اور دروغہ جہنم کا جو مکالمہ ہے اس کا بیان کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس میں سورہ قلم ہے۔ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قلم سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بیان کی نعمت اور قلم کی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ذریعے ہم صبر، اسی کے ذریعے شکر، اسی کے ذریعے تحقیق، اسی کے ذریعے اس کائنات میں زندہ ہیں، کیونکہ ہم بول رہے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم جیسی نعمت عطا کی۔ اور پھر اس میں 2 باغ والوں کا قصہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے رات میں یہ پلان بنایا کہ بھئی ہمارے جو ہیں وہ پھل بہت زیادہ آ چکے ہیں اور انگور پک چکے ہیں، لہٰذا خاموشی سے چلو اور اپنی فصل توڑ لیں گے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کو نہ پتہ چلے، ورنہ لوگ مانگنے آ جائیں گے اور سوال کرنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کو ان کی یہ حرکت ناپسند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کے اوپر ایک عذاب کے ذریعے ان کی پوری فصل کو تباہ کر دیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ اور پھر اس سورہ میں خاص طور سے ایک چیز اور تھی کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، یعنی پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، تم مجنون اور دیوانے ہو۔ ہم نے اپنے نبی کو تو علی خلق عظیم، ہم نے سب سے جو بہتر مخلوق ہو سکتی ہے اور جو سب سے بہتر اللہ کے پاس جو وہ ہے اخلاق، اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اور اللہ نے اس منصب کے اوپر آپ کو فائز کیا ہے۔ پھر اس میں تیسرے نمبر پر سورہ حاقہ آتی ہے۔ اس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس میں قیامت کے وقوع کا بیان ہے کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی، اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور برے لوگوں کے جہنم میں جانے کے بیان اور ان کے اسباب کا ذکر ہوا۔ پھر سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج میں بھی قیامت کے وقوع کا انداز بیان کیا گیا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ جگہ جگہ اللہ نے ان کی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر انسانوں کی بعض صفات کا بھی بیان کیا اور جنتیوں کی صفات بیان کی۔ اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے۔ سورہ نوح کا جو خلاصہ ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ، تقریباً 900 سال، 950 سال، کچھ روایتوں میں 1000 سال آپ کی عمر رہی، اور آپ نے اس میں تبلیغ کی اپنی قوم کو، اور ان کا طریقہ دعوت اور ان کا طریقہ بیان نقل کیا قرآن میں۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ استغفار کی بہت بڑی نعمت ہے، استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ استغفار کرتے ہیں بارش کے لیے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں، مال کے اضافے کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے، بہت ساری اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا زیادہ آپ کریں گے اور جو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ العزیز عطا کریں گے۔ پھر اس میں ان کے کچھ بتوں کا ذکر ہوا جو حضرت نوح کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس میں ود، سواع، یعوق، یغوث، نصر، ان سب بتوں کا ذکر ہوا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔
دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ نوح ہم تمہارے اللہ کو تو مان لیں گے، ہم تمہارے رب کو مانیں گے، لیکن ان تمام بتوں کے ساتھ مانیں گے، یعنی شرک کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اس میں۔ اس کے بعد سورہ جن، اس میں اللہ نے ذکر کی۔ سورہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وادی نخلا میں جب آپ گئے ہیں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور وہاں جناتوں نے آپ کا قرآن مجید کی تلاوت سنی ہے اور پھر وہ جنات ایمان لے کر آئے، اسی کا ذکر اس سورہ میں بیان کیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ مسجدوں میں کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ پھر سورہ مزمل ہے، اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور آپ کی عبادتوں کا حال بیان کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نمازوں کا، مفسرین کی جو ہے وہ متفقہ یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض کی گئی تھی اور اس کا حکم اس صورت میں دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ اب آپ پوری رات عبادت نہ کریں بلکہ چوتھائی حصہ عبادت کریں یا ثلث حصہ آپ عبادت فرمائیں، اور قرآن مجید میں جو آسان لگے آپ اس کو پڑھیں، یہ بھی آپ کو حکم دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر کا ذکر ہوا۔ سورہ مدثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اٹھ جائیے اور تبلیغ کے لیے اپنی کمر باندھ لیجئے اور تبلیغ شروع کر دیجئے اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پیروی سے انکار کرنے والوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کا اعلان اس سورہ میں کیا گیا۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب، اور پھر انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپے ہانکا کرتے تھے، یعنی بلا وجہ ڈینگے ہانکتے تھے، جھوٹ سچ بولا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ یہ مکالمہ اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ قیامہ کا ذکر کیا۔ سورہ قیامہ میں یہ بیان کیا گیا، قیامت جیسے کہ آپ جانتے ہیں نام ہی اس کا قیامہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور یہ کہے گا کہ این المفر، کہاں بھاگیں اب ہم، کہاں جائیں اب ہم بچ کر۔ لیکن وہاں اب نہ تو کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ رب کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی مفر اور کوئی آپ کے لیے بھاگنے کا راستہ نہیں رہے گا۔ اور اس میں دوسری چیز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی اور وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو یہ اعلان کیا گیا کہ آپ تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں اس کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، تو آپ سے یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں اور آپ اپنی زبان کو بہت زیادہ زحمت نہ دیں، آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، یہ وحی محفوظ رہے گی، یہ قرآن محفوظ رہے گا قیامت تک، اور اس کا پڑھانے کا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی محفوظ کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد کی اور اپنے ذمے لی، اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن انہی کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کون لوگ؟ وہی لوگ جنہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو اپنایا اور آپ پر ایمان لے کر آئے۔ پھر اس میں سورہ دہر ہے، 10ویں جو سورہ ہے، اس پر انسانوں پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب وہ کچھ نہ تھا، یعنی بالکل ایک مٹی، اور مٹی سے پھر وہ نطفہ بنا اور اس کے بعد اللہ نے اس کی تخلیق کی، تو ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا وجود بخشا، اور پھر اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور پھر جنتی اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر ایک ساتھ کرتے ہیں تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتیں اور پریشانیاں جو آپ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ان پر صبر کی تلقین کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ صبح و شام اپنے رب کی فکر میں اور اس کے ذکر میں مشغول رہیں، اور آپ بس اتنا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دین کو قائم اور دائم رکھے گا۔ اخیر اس میں سورہ مرسلات ہے، اس میں قیامت کا بیان ہے اور اس کے وقوع کا جو مطلب ایک منظر ہوگا، آسمان، پہاڑ، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے اور سب چیزیں بالکل بے نور ہو جائیں گی، بجھ جائیں گی، اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور آسمان ایک دم بکھر جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ ان مناظر کا اللہ نے ذکر کیا، اور قیامت کے دن مجرموں کو جو دبوچا جائے گا اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ انسان کی پیدائش، زمین کا بنانا، مضبوط پہاڑوں کا قائم کرنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان ہے، کافروں اور منکروں کا بیان ہے۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلایا کرتے تھے۔ یا اللہ نے تقریباً 11 مرتبہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو دہرایا ہے،
جیسے فبی ای آلاء ربکما تکذبان سورہ رحمان میں، ایسے ہی اس میں ویل یومئذ للمکذبین کہ ہلاکت ہے اور تباہی اور بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آپ کو جھٹلایا یا اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ یہ تھا 29ویں پارے کا خلاصہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے۔ انشاءاللہ العزیز 30ویں پارے کا خلاصہ لے کر کل ہم پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔